آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق خسر الذین نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو. بلقاء اللہ سے مراد قیامت کے دن کی ملاقات ہے. ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اب یہ کافر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے کل قیامت کے دن، تو پھر کافر کی ملاقات کیسی ہوگی؟ کافر اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ملاقات کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملاقات بغیر دیکھے بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک. الساعۃ مراد قیامت کبریٰ ہے جو آخرت میں واقع ہوگی. ویسے قیامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قیامت صغریٰ اور دوسری قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ یہ ہے کہ دنیاوی آفت آ جائے. انسانی موت کو بھی قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. ہر انسان کے لیے اس کی موت کیا ہے؟ قیامت ہے. اور ایک ہے قیامت کبریٰ جو آخرت میں واقع ہوگی. یہاں سے یہی مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتتاً، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک. قیامت اچانک آئے گی یعنی کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا. قولوا وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر. حسرت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے کھو جانے پر افسوس. غم کو بھی کہتے ہیں، شرمندگی کو بھی کہتے ہیں. وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، اوپر اس کے جو کوتاہی کی ہم نے، فیہا اس کے بارے میں. یہ لوگ افسوس کریں گے، غم میں مبتلا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، پچھتاوا کریں گے ایک ایک لمحے کو یاد کر کے، خاص طور پر اپنی جوانی کی عمر کو یاد کر کے حسرت کریں گے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، ہم کوتاہیاں کر کر کے آ گئے. وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ، وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس زندگی کی مہلت میں کوتاہی کی، اپنے لیے بوجھ جمع کیے، خود کو ضائع کیا. جو ہمت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، جو مواقع اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اس کو کام میں نہ لائے، تو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے. یہاں پر یحملون سے مراد گناہوں کی سزا اور بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں پر. ہر طرح کا بوجھ تکلیف دہ ہوتا ہے. بالفرض اگر ہم خود بھی اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، تو ہم خود مشکل محسوس کرتے ہیں. پھر اگر بوجھ اچھا بھی ہو تو اس کو تھامنا، اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. مثلا ایک عورت جب دلہن بنتی ہے تو وہ بڑا ہی بھاری بھرکم لباس پہنتی ہے، بہت ساری جیولری پہنتی ہے، گو کہ وہ بوجھ اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو تھامنا، اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. پھر اگر کوئی بوجھ گندا ہو تو اس کو اٹھانا کتنا مشکل ہے، جیسے کہ گناہوں کا بوجھ، کسی گندگی کا بوجھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، تو یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی غلط کام ہم کرتے ہیں تو ہم بوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہ فطری طور پر ہمیں محسوس کروایا جاتا ہے. ہر غلط کام کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس پر دھیان نہ دے تو بارہا وہ غلطی کرے گا اور پھر یہ بوجھ جمع کرتا ہی رہے گا.
تو ہر غلط چیز کا بوجھ ہوتا ہے. بہتر ہے کہ گناہوں کی معافی اس دنیا میں ہی مانگ لیں. استغفار اور صدقات سے اپنے نامہ اعمال کو صاف کر لیں، کیونکہ گناہ کی اپنی گندگی ہے اور کل یہ باقاعدہ بوجھ کی شکل اختیار کر کے انسانوں کی پیٹھوں پر لاد دیا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں پر بوجھ سے مراد گناہوں کی سزا اور بدلہ ہے. ہر شخص اس سزا سے گزارا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، سنو، ساء کتنا برا ہے ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا کلمہ تنبیہ ہے، لیٹر آف وارننگ. دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اس دنیا میں استغفار کرتے رہو، صدقات دیتے رہو، اپنی غلطیاں تسلیم کر کے اپنی اصلاح کرتے رہو، خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لو. یہ بوجھ اچھا نہیں ہے. آج تو لوگ غلط کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ غلط کرو. وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. جس کو بھی غلط چیز کی ترغیب دلائی، اس شخص کا گناہ بھی ترغیب دلانے والے پر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا، اور نہیں زندگی دنیا کی، الا مگر لعب کھیل، ولہو اور تماشا. لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس میں جسم استعمال ہوتا ہے، اور لہو دل کا مشغول ہونا. لہو کہتے ہیں وہ چیز جو دل اور دھیان کو مشغول کر دے. آپ دیکھیں تو دنیا کے حصول کے لیے انسان اپنا جسم بھی کھپاتا ہے اور دل میں بھی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اس دنیا کے حصول نے انسان کو اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ اس کو آخرت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیرٌ بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر بہتر ہے. یہ گھر تقوی والوں کے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لوگے؟ آخر میں سوال ہے کہ تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لوگے. یہاں اس آیت میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا سبق دیا ہے کہ اللہ کے بندوں، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ بات اس لیے کی گئی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور لذتیں کھیل تماشے کی طرح ہیں جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس دنیا کی لذتوں اور کامیابیوں ہی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دیا گیا ہے. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی سنجیدگی نہیں، بلکہ یہاں دنیا کا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہونا واضح کیا جا رہا ہے. کھیل اور تفریح میں انسان اپنا دل بہلا کر اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس میں کچھ برا نہیں. ہمارا دین تفریح سے منع نہیں کرتا. جائز حدود میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہ کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اپنا دل بہلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کر سکتے ہیں، لیکن پھر سے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. بس دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہ کر ایک ایک لمحہ ایمان والے استعمال کرتے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، کیونکہ عمل تو یہی کرنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی یہی کرنی ہے. بس اس دنیا میں ہم وقتی طور پر بھیجے گئے ہیں، ہماری اصل منزل آخرت ہے.
سو وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور یہی بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنا یا شام کو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کی کمان یا ڈنڈے کے برابر جنت میں جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانک دے تو زمین اور آسمان کا درمیان روشن ہو جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، صبح نکلے ہو یا شام کو نکلے ہو، وہ کام کر لیا جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ جنت میں تو ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر جنتی عورت کا ذکر کیا گیا کہ اس کا حسن اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر وہ زمین پر جھانک دے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ روشن ہو جائے، اس کے نور سے، اس کے چہرے کی چمک سے، اس کی خوبصورتی سے۔ اور پھر اس کے لباس میں سے صرف دوپٹے کا ذکر کیا گیا کہ اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو فوکس کس پر کروایا گیا؟ آخرت پر۔ لیکن اس آخرت کو کمانے کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا۔ اس دنیا میں ہی عمل کرنا نا، دارالعمل تو دنیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے شاید سے کہ اس دنیا میں تو سب کھیل تماشا ہو رہا ہے، ایک نان سیریس جگہ ہے، یہاں پر نان سیریس عمل ہی کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، دنیا ایک حقیقت ہے، اور یہاں ہم بھیجے گئے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ ہر شخص اپنا اپنا ٹائم پورا کر کے یہاں سے چلا جائے گا، اور آخرت کا گھر اچھا والا متقیوں کے لیے ہے، اور آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے تو کئی گنا بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل کی طرح ہے۔ کیوں اس کو جیل محسوس ہوتی ہے؟ ایک تو عمل کی مشقت، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور پابندیاں ہماری زندگی میں لگائی ہیں جس پر ہمیں چلنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باؤنڈریز دی ہیں، حدود دی ہیں، آپ اسے تجاوز نہیں کر سکتے، بالکل اسی قیدی کی طرح جس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی باؤنڈریز میں ہی رہتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مومن کی زندگی میں کئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتا، اس کی رسی فوراً سے کھینچتا ہے، اسی لیے اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو یہاں سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، تاکہ آخرت میں کوئی حصہ اس کے لیے باقی ہی نہ رہے۔ تو دیکھا جائے تو ایک سطر پر مبنی یہ حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن اس حدیث میں بہت ہی گہری بات ہے۔ آپ کو جب کبھی ایسا محسوس ہونا کہ آپ یہ غلط کام نہیں کر سکتے، آپ یہ حرام چیز نہیں کھا سکتے، تو اس وقت یہ سوچیں کہ مومن کے لیے تو واقعی یہ قید خانہ ہے۔ دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کے لیے، جانا ہم نے اپنی اصل منزل کی طرف ہی ہے۔ جو ایک کمپیریزن ہے اس آیت میں دنیا کا اور آخرت کا، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر بہتر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سوال چھوڑا ہے، افلا تعقلون، تاکہ ہم سب کا شعور بیدار ہو کہ اتنی بہترین بات پڑھ کر بھی عقل سے کام نہیں لوگے، اتنے اچھے طریقے سے سمجھائے جانے کے بعد بھی عقل سے کام نہیں لوگے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، لیحزنک البتہ غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی وہ بات، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن، الظالمین ظالم، بآیات اللہ یجحدون اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو
ان کفار کی باتیں غمگین کرتی ہیں۔ تو آپ اس بات کو جان لیجئے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں بہت ہی زیادہ اذیت دیتی تھیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو ان کی باتوں کی وجہ سے غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے۔ آپ کو تو وہ صادق اور امین مانا کرتے تھے، مسئلہ سارا وحی الہی آنے کے بعد ہوا ہے، آپ کو نبوت ملنے کے بعد ہوا ہے، تو یہ ظالم اللہ کی آیات کے انکاری ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوتا تھا کہ میں اتنی حق بات ان کو بتاتا ہوں، یہ مان کے کیوں نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈپریشن لیتے تھے اس بارے میں سورہ فاطر میں آتا ہے، آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلائے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس شاید کہ آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں۔ اور وہ غم کیا تھا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہی رہتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے انکار کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے، یا جحدون۔ جحدہ کا معنی بھی انکار کرنا ہے، لیکن جان بوجھ کے انکار کرنا۔ جحدہ کہتے ہیں اس چیز کا انکار جس کا دل اقرار کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے کفرہ، کفر، علم کے بغیر انکار کرنا یا پھر علم کے ساتھ انکار کرنا، دونوں کفر کہلاتا ہے۔ لیکن یجحدون کے لفظ میں صرف ایک ہی معنی ہے کہ اس چیز کا انکار جس کا دل اقرار کرے، یعنی جان بوجھ کے انکار کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اوپر اس کے جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، ایذا دیے گئے، حتی، یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، آئی ان کے پاس ہماری مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی، بس انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے۔ تو یہ مزید تسلی ہے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آئی ان کے پاس اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد انبیاء کے پاس عذاب کی شکل میں آتی ہے۔ اگر وقتی طور پر یہ مدد محسوس نہ ہو تو وہ مدد تاخیر سے ہی صحیح آئے گی ضرور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا اپنے اس جھٹلانے پر، اپنی ان اذیتوں پر، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ المؤمن آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ پھر اسی طرح سے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ضرور بضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول، یعنی اللہ ہی غالب رہے گا اور اللہ کے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الصافات آیت نمبر 171 سے آنورڈز 173 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ تو ان تمام آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی ضرور، اگر وقتی طور پر مدد محسوس نہ ہو تو اللہ کی مدد تاخیر سے ہی صحیح آئے گی ضرور۔ ہم سب اپنا آپ چیک کریں کہ جب ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور کوئی پرابلم ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو کتنا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کتنا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس مشن میں سچے ہوں اور مخلص ہوں۔ جب ہم اللہ کے دین کے کام کے لیے سچے ہوں گے، مخلص ہوں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ ہماری ضرور حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی غموں سے پریشانیوں سے بچائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ ایسی کئی آیتیں قرآن پاک میں ملتی ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، اور لازمی طور پر جو رسولوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی غالب رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کی مدد انبیاء کے پاس عذاب کی شکل میں آتی ہے، پھر جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے نا تو اس کے ہاں کلمات نہیں بدلتے، پھر عذاب نہیں واپس جائے گا، جب عذاب آ جائے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق جَاءَكَ، آ گئیں تیرے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، خبروں میں سے رسولوں کی، بلا شبہ تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مواقع پر پچھلے انبیاء کے ساتھ جو استہزاء ہوتا رہا، ان کو جو جھٹلایا گیا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا۔ اور کیوں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہیں کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،